نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا 5واں اصول ہے باب المحبت، جس میں پہلے دنیا کی محبت کے جو اثرات ہیں اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ دنیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ تمام فسادات کی جو جڑ ہے اور تمام گناہوں کا سرچشمہ یہی دنیا کی محبت ہے، کہ جتنی خرابیاں، جتنے فساد اور جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کی جڑ، اس کا سبب یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی ہے. اور دنیا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن جائے، آخرت سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے، وہ دنیا قابل مذمت ہے. اب یہاں پر اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ 4 خصلتوں کے حامل ہو سکتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ رنجیدہ رہتے ہوں، وہ شغل برابر کرتے رہتے ہوں جن سے ان کو فکر غالب رہے، یہ دوسری علامت ہے. تیسرے فقر و فاقے کے عادی ہوں، اور چوتھے دنیا کی امید لگائے بیٹھے رہیں. یہ 4 قسم کی خصلتوں کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو دنیا دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، میں تجھ کو دنیا دکھاتا ہوں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کوڑی پر لے گئے، کچرے کے ڈھیر پر، جہاں کچھ انسانی کھوپڑیاں، کچھ گندگی، کچھ جانوروں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں اور کچھ پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دیکھ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، وہ دنیا جس پر لوگ جان دیتے ہیں. یہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں جن میں حکومت کا سودا بھرا تھا. دماغ ہے نا، اس میں دماغ میں سب کچھ فساد ہوتا ہے. چاہتا ہے سب پہ حکومت کروں، سب پہ حکمرانی کروں، سب میرے ماتحت ہوں، سب میرے محتاج ہوں. یہ سودا یہ دماغ میں ہوتا ہے. تو یہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں جن میں حکومت کا سودا بھرا تھا، بڑائی، تکبر. اور یہ ہیں وہ ہڈیاں جن پر کبھی یہ سوار ہو کر لطف دنیا اٹھایا کرتے تھے. یہ ہڈیاں پورے جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں نا. ہڈیاں کیا ہے؟ جسم کا اسٹرکچر ہے پورا. تو یہ ہیں وہ ہڈیاں جن پر کبھی یہ سوار ہو کر لطف دنیا اٹھایا کرتے تھے. اور یہ ہیں وہ چیتڑے جن کو وہ لباس فاخرہ سے تعبیر کر کے انتہائی فخر کے ساتھ زیب تن کرتے تھے. آج وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہیں، جنہیں پہن کر فخر محسوس کرتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے. اور یہ ہیں وہ غذائیں جو ان کے دسترخوان کی زینت تھی، کہ جہاں غریب اور اہل آخرت داخل نہ ہو سکتے تھے، وہ غذائیں گندگی کی شکل میں، نجاست کی شکل میں کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ہیں.
اور فرمایا اب یہ حالت ہے، آج اس طرف کوئی آتا تک نہیں ہے، اس کچرے کے ڈھیر کی طرف اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آج کوئی آتا تک نہیں۔ یہ ہے دنیا اور دنیا پر فخر کرنے والے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ سبق لو، اے ابو ہریرہ سبق لو، اگر چاہو اور رو، اگر رو سکو، یعنی اس دنیا سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور رو سکتے ہو تو رو اس دنیا کے اوپر، لیکن یہ کوئی عیش کی جگہ نہیں ہے۔ ایک شخص وہاں کھڑا تھا، وہ اسی وقت رونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا پیدا کی گئی یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، اور اس طرف خداوند عالم کبھی متوجہ نہیں ہوتا، اس دنیا کی طرف اللہ کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ روز قیامت دنیا خداوند عالم سے عرض کرے گی کہ جو بندے تیرے خیال میں سب سے کمتر ہوں ان کو مجھے دے دے، تو ندا آئے گی تف ہے تیرے اوپر، جب آج تک میں نے تجھے برا سمجھا تو میں آج کیسے تجھ کو اپنے بندے دے دوں؟ یعنی وہ بندے جو سب سے کمتر ہوں گے اللہ وہ بھی بندے دنیا کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس دن کچھ لوگوں کے پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے، ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ لوگ سب نمازی اور شب بیدار مگر دنیا دار ہوں گے، نیکیاں ہوں گے، گناہ ہوں گے پہاڑوں کی طرح، لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، شب بیداری بھی کرتے ہوں گے، دنیا دار ہوں گے۔ اور فرمایا کہ تم میں کون اندھا ہے اور وہ حقیقی بینائی کا طالب ہو؟ جو دنیا دار ہے وہ حقیقی اندھا ہے، جو دنیا دار ہے وہ حقیقی اندھا ہے، یعنی اس کی آنکھیں جو ہے بند ہیں، اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر لذت فانی ہے، اور ہر طرف سے فنا کی بو آ رہی ہے، ہر چیز سے فنا کا سبق مل رہا ہے، پھر اس دنیا کے اوپر فدا ہوتا ہے، اس دنیا پر جان دیتا ہے۔ تو حقیقی بینائی کا جو طالب ہو، جو دنیا دار ہے، فرمایا وہ حقیقی اندھا ہے، اور جو آخرت اور خدا سے محبت کرتا ہے، اپنی آخرت سے اور خدا سے محبت کرتا ہے، وہ حقیقی آنکھیں رکھنے والا ہے۔ اللہ ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ جو آخرت سے محبت کرے، جو اپنے رب سے محبت کرے۔ ایک دن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے سے جب صبح کو باہر تشریف لائے تو اس دن نماز میں کافی ہجوم تھا، اس لیے کہ مال غنیمت باہر سے آیا ہوا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آج تم سب نے سنا ہوگا کہ مال بہت آیا ہے۔ مال غنیمت جب جہاد ہوتا تھا تو مال غنیمت جمع ہوتا تھا، وہ آتا تھا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ جاتا تھا، پھر اسے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس دن صبح کی نماز میں لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم سب نے سنا ہوگا کہ مال بہت آیا ہے۔ تو سب نے عرض کی کہ جی ہاں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ تمہاری خوشنودی ہی کے عمل کیے جائیں گے، مجھے تم لوگوں کے فقر کا خوف نہیں، بلکہ یہ ڈر ہے کہ خداوند عالم تم سے پہلے لوگوں کی طرح تم کو مالدار کرے اور تم انہی کی طرح خدا سے منحرف ہو جاؤ۔ پہلے یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر مجھے فقر کا ڈر نہیں ہے کہ فقر و فاقہ آئے، تنگ دستی آئے، اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن خطرہ اگر ہے تو مالداری کا خطرہ ہے، مال آ جائے اور پہلے لوگوں کی طرح جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ اور خدا سے منحرف ہو جاؤ۔ محبت دنیا کو ہر حیثیت اور ہر پہلو سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دن ایک شخص اپنا اونٹ لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو بہت تیز بھاگتی تھی اس کے ساتھ بھگایا، اس کا اونٹ تیز نکلا تو صحابہ کو اس کا رنج ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم لوگ اپنی حقیقت کو نہ پہچانو گے ہرگز تقرب خداوندی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کوئی افسوس کی بات تو نہیں ہے کہ دو اونٹ بھاگے، ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا، تو یہ کس میں کوئی خدا کا تقرب تو نہیں ہے،
تو ان چیزوں کے اندر اگر تم پڑ جاؤ گے تو اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جس دنیا کو میں نے خاک میں ملا دیا، جس دنیا کو میں نے خاک میں ملا دیا، اس کو آباد کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں۔ اس میں صرف نجاست ہے، اس دنیا میں صرف نجاست ہے، اس کی محبت میں صرف گناہ ہے۔ دنیا میں نجاست ہے اور اس کی محبت میں صرف گناہ ہے، اور اس کے ویرانوں میں تمہاری تعمیر مضمر ہیں۔ اور یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا بھی جمع ہو جائے، آخرت بھی جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے لوگوں نے عرض کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ ایک گھر تعمیر فرما لیں تو کیا قباحت ہے؟ تو فرمایا کہ میری امت کے گھر میرے لیے کافی ہیں، میری امت کے گھر میرے لیے کافی ہیں۔ ایک دن آپ کو بارش کی تیزی، بجلی کی چمک اور بادل کی گرج نے کہیں راستے میں گھیر لیا، کہیں راستے میں تھے، بادل، بجلی، بارش، اس نے گھیر لیا۔ آپ ایک خیمے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی تو وہاں سے نکلے اور غار میں جا کر پناہ لی۔ وہاں پہلے سے شیر پناہ لیے ہوئے تھا، وہاں سے بھی باہر نکل آئے اور عرض کی کہ اے بار الہا، اے بار الہا، اللہ کو پکارا۔ ہر آدمی کے لیے جائے محفوظ ہے اور میرے لیے نہیں؟ یعنی خیمے میں گیا تو عورت تھی، غار میں گیا تو شیر تھا، تو باہر نکل آیا، تو سب کے لیے پناہ کی جگہ ہے لیکن میرے لیے نہیں؟ تو ندا آئی، عیسیٰ حیران نہ ہو، تیرے لیے میری جنت جائے پناہ ہے، تیرے لیے میری جنت جائے پناہ ہے، یہاں کے محل تیرے رہنے کے لیے ہیں، اور ہزاروں حوریں تیرے لیے مخلوق کر دی گئی ہیں، تو اطمینان رکھ، تیری شادی کا جشن ہم منائیں گے، تیری شادی کا جشن ہم منائیں گے، تمام حوریں اور مقربان و ملائکہ تیری بارات کی دھوم دھام میں شریک ہوں گے۔ یعنی وہی بات کہ دنیا میں پریشان رہے، تنگ دست رہے، دنیا میں زیادہ ساز و سامان نہ ہوا، مال و دولت نہ ہوا، تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ وہاں پر جو نعمت عطا فرمائے گا اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بار ماں اپنی امت کے چند آدمیوں کے، آپ کہیں جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھا کہ لاشیں پڑی ہیں، تو فرمایا کہ یہ خدا کے مقہور ہیں، یعنی ان پر اللہ کا قہر ہے، وہ جو لاشیں پڑی تھی یہ خدا کے مقہور ہیں، ورنہ ان کو زمین پر قبروں کی جگہ ملتی، یعنی عزت کے ساتھ قبروں میں دفن ہوتے۔ اب یہ اللہ کے مقہور ہیں کہ ان کو قبروں کی جگہ نہیں ملی۔ چنانچہ رات کو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لوگو، آؤ دیکھو۔ ایک لاش سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کی طرح رات کو سوئے اور صبح تک موت ہمارے سروں پر سوار ہو گئی، صبح تک موت ہم پر سوار ہو گئی، یعنی سونے کے بعد بیدار نہ ہو سکے۔ ہم لوگ دنیا سے اسی طرح محبت کرتے تھے، کوئی دنیا کی محبت ساری خرابیوں کا سر چشمہ ہے، ہم دنیا سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے کہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے عیش و تنعم سے انتہائی خوش ہوتے تھے، عیش و عشرت سے، یہاں کی نعمتوں سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور لاشیں جواب دینے سے کیوں قاصر ہیں؟ جواب ملا کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگامیں لگا دی گئی، ان سب کے منہ میں آگ کی لگامیں لگا دی گئی ہیں۔ تب آپ نے اپنی امت سے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا دنیا کی محبت کرنے والوں کا نتیجہ، یہ نتیجہ دنیا کی محبت کرنے والوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، سوکھی روٹی نمک سے کھانا،
सूखी रोटी नमक से खाना, लिबास फाखिरा की बजाय टाट पहनना, और नरम नरम गद्दों की जगह पथरीली जमीन पर सोना, इस दुनिया से अच्छा है, इस दुनिया से अच्छा है कि सूखी रोटी पानी में भिगो के नमक से खा लेना, और बजाय फाखिराना लिबास के, कीमती लिबास के, चाहे टाट का लिबास पहन लेना और चाहे पथरीली जमीन पर सो जाना, लेकिन इस दुनिया से वो अच्छा है कि आखिरत में पकड़ तो नहीं है, कोई सजा तो नहीं है। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में परवाज कर रहे थे। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से है कि अल्लाह ने हवा को भी उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और उनका जो तख्त था, तो बाज़ रिवायात में आता है कि 7 लाख, और बाज़ जगह आता है कि 10 लाख फौज होती थी उस पर, और माँ पूरे लश्कर के वो तख्त उड़ता था और परवाज करता था, और जहाँ जाते थे तख्त पर बैठ कर पहुँच जाते थे। आज तक कोई इतना बड़ा हवाई जहाज तैयार नहीं हुआ। तो एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में परवाज कर रहे थे, तो एक आबिद ने देखा, इबादत गुजार, और अर्ज किया कि या हजरत, आपको कितनी बड़ी सल्तनत अता की गई है। तो फरमाया कि एक ये पूरी सल्तनत, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली, ऐसी सल्तनत किसी को नहीं मिली तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। तो क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जब कहा कि आपको ऐसी सल्तनत अता की गई, तो फरमाया कि ये एक पूरी सल्तनत एक तस्बीह के मुकाबले में हेज है। एक दफ़ा अल्लाह कहने की तौफीक मिल जाए, इस दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल जाए, अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गेहूं खाया, जन्नत में थे ना, और अल्लाह का हुक्म क्या था कि इस दरख्त के करीब ना जाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, मना किया था, कि शैतान ने बहका दिया। तो जब वो गेहूं खाया, वो गंदुम खाई, तो रफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़ी। तो एक फरिश्ता नाजिल हुआ, उसने दरियाफ्त किया कि क्या चाहते हैं। फरमाया मैं अपने पेट का बोझ कहीं रखना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा सिर्फ गेहूं ही में ये तासीर रखी गई है, अब बताइए कि कहाँ ये नजासत रखी जा सकती है। जन्नत में तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ ये नजासत रखी जा सके, और गेहूं के अंदर ये असर है कि पेट के अंदर बोझ कर देता है। इसलिए ज़मीन ही मुनासिब है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और रख दें, ये नजासत वहाँ रख दें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि इतनी बड़ी उम्र में आपको दुनिया के मुतालिक क्या तजर्बा हुआ। 1000 साल से ज़्यादा की उम्र पाई, 950 बरस अपनी उम्मत को दावत देते रहे। तो जिब्राईल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि इतनी बड़ी उम्र में आपको दुनिया के मुतालिक क्या तजर्बा हुआ। अब उसकी हकीकत को बयान किया, फरमाया कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया। ये दुनिया की हकीकत है। 1050 बरस गालिबन आता है, इतनी लंबी उम्र पाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, बस ये दुनिया की हकीकत है। यानी ये दुनिया दिल लगाने के लायक जगह नहीं है कि इससे दिल लगाया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि खुदावंद आलम की दोस्ती किस चीज से हासिल हो सकती है, अल्लाह की दोस्ती किस चीज से हासिल हो सकती है। फरमाया कि दुनिया को दुश्मन समझो। अल्लाह की दोस्ती अगर चाहते हो तो दुनिया को दुश्मन समझो, खुदा तुमको दोस्त रखेगा। क्योंकि दुनिया अल्लाह को मबगूज है ना, तो जो चीज अल्लाह को मबगूज है, अगर उससे कोई दोस्ती लगाएगा, अल्लाह उससे कैसे दोस्ती लगाएगा। तो अल्लाह से दोस्ती अगर चाहते हो तो दुनिया को दुश्मन समझो, इस दुनिया को दोस्त ना समझो, अल्लाह तुमसे दोस्ती लगा लेगा। हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि 6 चीजें हासिल करो, यानी 6 चीजें ऐसी हैं कि इसको तुम हासिल करो, इसको सीखो।
نمبر ایک، دوزخ سے نفرت کرو، دوزخ سے نفرت کرو۔ نمبر دو، جنت کی خواہش کرو۔ نمبر تین، خدا کے احکامات کے کاربند رہو اور شیطان سے نفرت کرو۔ نمبر چار، نیکی کو حاصل کرو، بدی سے دور رہو، برائی سے، گناہ سے دور رہو۔ نمبر پانچ، دنیا کو پہچان کر نفرت کرو، دنیا کے معاملے میں دھوکے میں نہ پڑو بلکہ پہچان کر نفرت کرو۔ اور نمبر چھ، آخرت کو پہچانو اور محبت کرو، یعنی دنیا کو پہچانو اور پہچان کر اس سے نفرت کرو، اور آخرت کو پہچانو، آخرت کو پہچان کر اپنی آخرت سے محبت کرو۔ اور اس محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ اعمال آخرت میں لگ جاؤ، اس آخرت کی تیاری کے اندر لگ جاؤ۔ ایک حکیم کا مقولہ ہے کہ جو دنیا تم کو دی گئی ہے وہ پہلے بھی لوگوں کو عنایت کی گئی تھی۔ اگر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں پورے کھانے کے اوقات کے اور باقی وقت تیرے لیے بیکار ہے۔ تو اتنے سے وقت کے لیے دنیا کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایک صرف کھانے کے لیے یہ وقت تیرا کچھ کارآمد ہے، باقی وقت تیرا بیکار۔ لہٰذا اس سے پرہیز کر یہاں تک کہ مر جائے۔ دنیا حرص و ہوس ہے اور اس کا منافع دوزخ کی شکل میں ملتا ہے۔ حرص و ہوس کا جو نفع ہے وہ دوزخ کی شکل میں ملتا ہے۔ حضرت حازم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ محبت دنیا کو کس طرح ترک کروں، کہ دنیا کی محبت کس طرح میرے اندر سے نکلے؟ فرمایا کسب حلال کر، حلال روزی کما، کسب حلال کر اور اچھی جگہ کمائی کو خرچ کر۔ حلال کا لقمہ حاصل کر اور اسے خرچ بھی اچھی جگہ پہ کر۔ محبت دنیا سے ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ نیک جگہ خرچ کرے گا اور نیک کمائی ہوگی تو خام خواہ ترک دنیا ہو جائے گی، یعنی اچھی جگہ کمائی کرے گا اور حلال کمائی کرے گا، اچھی جگہ پہ خرچ کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ خود بخود ترک دنیا ہو جائے گی، یعنی دنیا کے حرام سے یہ بچ جائے گا۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ کا مقولہ ہے کہ دنیا شیطان کی ایک دکان ہے، دنیا شیطان کی ایک دکان ہے، اس سے سودا کرنا نقصان کا باعث ہے۔ اس شیطان کی دکان سے کوئی سودا کرے گا وہ نقصان کا باعث ہوگا۔ اور حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو، قیامت کے دن دنیا سے محبت رکھنے والوں کو مخاطب کر کے منادی دی جائے گی، ندار کی دی جائے گی کہ خدا نے جس چیز کو برا سمجھا تم اسی کو دوست سمجھتے تھے۔ ان کو پکارا جائے گا اور پکار کر یہ کہا جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دنیا کو آخرت کے ہاتھ بیچ دے، دنیا کو آخرت کے ہاتھ بیچ دے، اس سے دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ اگر آخرت کو دنیا کے حوالے کر دیا تو دونوں کھو دے گا، یعنی اس دنیا کو آخرت کے ہاتھ بیچ دے، یعنی اس دنیا میں رہ کر کچھ آخرت کی تیاری کر لے، کچھ آخرت کا سودا خرید لے تو دونوں جگہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے اپنی آخرت کو دنیا کے حوالے کر دیا تو پھر دونوں چیزوں کو کھو دے گا، دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شے خوش ہونے والی نہیں ہے، دنیا میں کوئی شے خوش ہونے والی نہیں ہے کہ جس کی اصل و حقیقت تکالیف سے خالی ہو، یعنی اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تکلیف سے خالی ہے۔ کہ آدمی اگر کھاتا بھی ہے تو ڈر لگا ہوا پیٹ میں درد نہ ہو جائے، وہ کھانا ہضم نہ ہو، وہ کھانا قبض نہ کر دے، پیشاب بند نہ ہو جائے، تو اس کے ساتھ بھی تکلیف ملی ہوئی ہے۔ لباس پہنتا ہے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں لباس پھٹ نہ جائے، مکان بناتا ہے تو کہیں بوسیدہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے، سواری لیتا ہے تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو
تو یعنی اس کی ہر نعمت کے ساتھ، ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اس نعمت کی جو لذت ہے اس کا بھی صحیح لذت اور مزہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شے خوش ہونے والی نہیں ہے کہ جس کی اصل و حقیقت تکالیف سے خالی ہو۔ صرف خوشی کے لیے دنیا کو نہیں بنایا گیا، یعنی یہ صرف دنیا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا دار آدمی مرنے کے بعد 3 حسرتیں ساتھ لے جاتا ہے۔ دنیا دار جب مرتا ہے تو 3 حسرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پہلی حسرت کیا ہوتی ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال کھا نہ سکا، مال جمع کرنے میں لگا رہا، اور جو جمع کیا اس جمع کیے ہوئے سے خود اپنی ذات کے لیے تو فائدہ نہ اٹھا سکا، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ وہ تو اس کے کام میں آیا اپنی ذات کے لیے، باقی تو سارا چھوڑ کے چلا گیا، کس کے لیے؟ پیچھے والوں کے لیے۔ تو جمع اس نے کیا، تکلیف اس نے برداشت کی، اور عیش کون کریں گے؟ پیچھے والے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ مال جمع یہ کرتا ہے، عیش بعد والے کرتے ہیں، حساب اس کو دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ تو پہلی حسرت موت کے وقت جو ہوگی، دنیا دار آدمی کو اللہ دنیا داری سے بچائے کہ یہ جو جمع کیا ہوا مال ہے نا، میں اس کو کھا نہ سکا، اس کو استعمال نہ کر سکا، اور دوسرے یہ کہ اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی، یعنی یہ چاہتا تھا کہ اگر کروڑ پتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں، اتنا مال ہو، اتنی جاگیر ہو، اتنی فیکٹریاں ہوں، اتنے ایسے کاروبار ہوں، تو یہ حسرت تو پوری نہیں ہوئی۔ ایک وہ تکلیف ہے کہ جو جمع کیا تھا وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ایک یہ تکلیف ہے کہ جتنا جمع کرنا چاہتا تھا اتنا جمع نہیں ہو سکا۔ تو یہ بھی ایک حسرت، یہ بھی ایک تکلیف کہ منصوبے تو بڑے لمبے لمبے تھے، لیکن اس منصوبوں کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ طول عمل یعنی لمبے لمبے منصوبے بنانا، لمبی لمبی پلاننگ کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ بھی نہیں ہوا، اور جو ہوا آج وہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ یہ دوسری حسرت۔ اور تیسرے یہ کہ آخرت کو قطعی حاصل نہ کر سکا، کہ جتنا جمع کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہ کیا، جو جمع ہوا آج وہ چھوٹ رہا ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ راہ اور توشہ ساتھ نہیں ہے، اور وہاں جا کر میرا بنے گا کیا؟ یہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ تو 3 حسرتوں کے ساتھ دنیا دار آدمی دنیا سے جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کا جب انتقال ہونے لگتا ہے تو اس نیک آدمی کو پہلے دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور دوزخ دکھانے کر اسے پھر بعد میں جنت دکھائی جاتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا کہ جہنم یا دوزخ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب چونکہ تو نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، تو جنت اس کے سامنے کی جاتی ہے، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ اور جب وہ جنت کو دیکھتا ہے اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جاتی ہے، اسے موت کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو دیکھنے میں ایسا محب ہوتا ہے، اچھا اللہ نے یہ جنت مجھے عطا کی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی گنہگار آدمی جاتا ہے اسے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نیکی کرتا، نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جنت دکھانے کے بعد پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تو نے جو زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزاری، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو پہلے جنت دیکھ کر جب جہنم کو دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، بہت تکلیف میں آ جاتا ہے، بڑی حسرت ہوتی ہے کہ وہی بات کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اور اب وہاں پر میرا یہ انجام ہوگا، اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو بہت تکلیف اور حسرت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، یعنی بری موت مر جاتا ہے دنیا دار آدمی۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
عقل مندی اس میں ہے کہ 3 کام کر لے، عقل مندی اس میں ہے کہ 3 کام کر لے، دنیا سے دستبرداری، دنیا سے دستبردار ہو جائے، یعنی دنیا سے اپنا ہاتھ نکال لے، اور زندگی میں قبر بنوانا۔ قبر بنوانے سے مطلب یہ نہیں کہ قبر کو پختہ بنوانا، یہ نہیں، بلکہ قبر کے لیے کوئی عمل کر لینا، نیک اعمال کو جمع کر لینا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جو قبر ہے اس کے اعمال کا صندوق ہے، اور آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے اس قبر کے صندوق میں جمع کر رہا ہے۔ اب جیسا بھی جمع کیا ہے اسی سے واسطہ پڑنے والا ہے، کوئی اور اچنبے کی بات ہونے والی نہیں ہے۔ تو زندگی میں قبر بنوانا، اور تیسرے فرمایا کہ خدا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، کہ یہ 3 کام اگر آدمی کر لے اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا میں صرف 6 کام ہیں، یعنی ساری زندگی ہے نا، انسان کیا کچھ نہیں کرتا اس دنیا کے اندر، فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف 6 کام ہیں: کھانا، پینا، پہننا، سونگنا، سوار ہونا اور نکاح کرنا۔ یہ 6 کام ہیں جو آدمی اس دنیا میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھانے میں سب سے اچھا شہد ہے، کھانے میں سب سے اچھا شہد ہے کہ اسے استعمال کرے، کہ وہ مکھی کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور پینے میں سب سے بہتر پانی ہے جو مخلوق میں سب کے لیے برابر ہے، پانی سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اور پہننے میں ریشم جو کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے، اور سونگنے کی چیزوں میں مشک جو ہرن کے خون سے ہے، اس کے ناف کے اندر ہوتا ہے۔ اور سواری کے لیے گھوڑا کہ بہادر اسی پر بیٹھ کر جان دیتا ہے۔ خواہشات میں سب سے بہتر نکاح ہے کہ عورت کے مکر و فریب مرد کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن انسان بدترین خواہشات کو اس سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ خداوند عالم نے تم کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ایک زندگی یہ ہے، ایک اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو خداوند عالم نے تم کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جگہ بدل دی جائے گی۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے نا، اور ہم ان کی تخلیق ہیں، ہم ان کی مملوک ہیں، وہ مالک ہے۔ تو مالک کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک الماری کے 3 خانے ہیں، اب اس میں کچھ سامان، کچھ کتابیں رکھی ہیں۔ کبھی آپ اوپر کی کتاب اٹھا کر نیچے کے خانے میں رکھ دیتے ہو، نیچے کی اٹھا کے اوپر کے خانے میں رکھ دیتے ہو۔ کوئی کہے بھائی ایسا آپ کیوں کر رہے ہو؟ کبھی میری کتابیں میری مرضی ہے کہ میں چاہے نیچے رکھوں یا اوپر رکھوں۔ تو اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے اور یہ مملوک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے تصرف کرے اور جیسے چاہے کرے۔ تو اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ چوں چرا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس صرف وہاں تو وہی ہے کہ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ خداوند عالم نے تم کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جگہ بدل دی جائے گی، جگہ بدل دی جائے گی۔ لیکن جگہ کے بدل جانے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے، کہ اس جگہ پر ہے یہ دنیا، جو یہ جگہ ہے یہ دنیا، یہ دار العمل ہے۔ آج عمل کا زمانہ ہے، اور جب اس دنیا میں چلا جائے گا تو وہ دار الجزا ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے، یہاں پر عمل ہے۔ تو آج جو یہاں پر عمل کرے گا اس کا فائدہ وہاں پر حاصل کرے گا، آج جو یہاں پر بوئے گا وہاں پر کاٹے گا۔ تو اس دار العمل کے اندر کچھ اچھا بو لینا چاہیے، کچھ اچھا کر لینا چاہیے، تاکہ کل وہاں پر وہ کام آئے۔ تو فرق اتنا ہے کہ جگہ بدل دی جائے گی،
اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے کافر ہیں۔ دنیا کی ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، کہ مومن دنیا کی نہیں مانتا، مگر اس کی اطاعت اور ترک دنیا کو آسان سمجھنا بے وقوفی ہے۔ یعنی دنیا ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا قید ہے کہ اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ جائے۔ بس اس کی اطاعت کرو، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس دنیا کی پرستش نہ کرو، اس دنیا کو نہ پوجو، بلکہ اپنی آخرت کا فکر کرو۔ اب اس کے بعد آگے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ حقیقت دنیا یعنی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی نقل کیے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مردار دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والآن وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميل سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين برحمتك۔